دوستو، جس دور میں ہمارے بھارت کے علاقے پر مغل بڑی شان و شوکت کے ساتھ حکومت کر رہے تھے، اسی دور میں ہی چائنا کے علاقے پر منگ نام کی ایک سلطنت کا راج ہوا کرتا تھا۔ منگ نام کی اس سلطنت کی گنتی بھی دنیا کے اتہاس کی سب سے امیر اور طاقتور سلطنتوں میں کی جاتی ہے۔ اس سلطنت کی طاقت، امیری اور شہرت کا اندازہ آپ لوگ صرف اور صرف اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اس دور میں مغلوں، ایرانیوں اور عثمانیوں کے ہونے کے باوجود بھی یہ سلطنت سپر پاور کا اسٹیٹس رکھا کرتی تھی۔ اس سلطنت کا راج نہ صرف زمین پر ہی بلکہ بہت سارے سمندری علاقے پر بھی ہوا کرتا تھا۔ ترقی کا عالم یہ تھا کہ برطانیہ میں پرنٹنگ مشین کے ایجاد ہونے سے پہلے ہی منگ سلطنت نام کے اس پورے علاقے میں کتابیں چھاپی جاتی تھیں۔ مگر دوستو، حیرانی کی بات یہ ہے کہ اگر آپ لوگ اس سلطنت کے اتہاس کو تھوڑی گہرائی کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ اتنی زیادہ ترقی حاصل کرنے کے باوجود بھی اور اتنی زیادہ اونچائیوں کو چھونے کے باوجود بھی اس سلطنت کے اندر کچھ ایسی چیزیں بھی تھیں، یعنی اس سلطنت کے اتہاس میں کچھ ایسے پہلو بھی پائے جاتے ہیں کہ جو اس کو دنیا کی سب سے خطرناک اور سب سے ظالم سلطنت کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ ویسے تو منگ سلطنت کے بادشاہوں کی درندگی کی کوئی حد ہی نہیں تھی، مگر خاص طور سے جو ان کے ظلم و ستم کا نشانہ بنا کرتی تھیں وہ کوئی اور نہیں بلکہ شاہی حرم کی کنیزیں ہوا کرتی تھیں۔ اتہاسک کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ منگ سلطنت کے اکثر بادشاہوں کے پاس 9 ہزار کے قریب کنیزیں ہوا کرتی تھیں، جو بادشاہ کے آرڈر پر سلطنت کے الگ الگ علاقوں سے گھروں سے اغوا کر کے لائی جاتی تھیں، اور ان سب کو اس وقت تک سنہرے پنجرے میں بند رکھا جاتا تھا کہ جب تک کہ بادشاہ ان کو اپنے ساتھ رات گزارنے کے لیے طلب نہ کر لے۔ یہ ساری کنیزیں کہیں موقع دیکھ کر قید سے فرار نہ ہو جائیں، اس سے بچنے کے لیے اسی دور میں ہی ان بادشاہوں کی طرف سے ایک خطرناک اور ظالمانہ رسم بھی شروع کی گئی تھی، جس رسم کو اتہاس میں فٹ بائنڈنگ کا نام دیا گیا ہے۔ اس ظالمانہ رسم میں چائنیز بادشاہوں کے آرڈر کے مطابق کم عمر لڑکیوں کے پاؤں کچھ اس خاص طریقے سے باندھ دیے جاتے تھے کہ جس کی وجہ سے کم عمر لڑکیوں کی گروتھ فوراً رک جایا کرتی تھی، اور ان کے پاؤں بھی ایک عجیب ساخت میں ڈھل جایا کرتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ پاؤں کی حالت ایسی ہو جاتی تھی کہ بھاگنا تو دور، لڑکیوں کے لیے چلنا بھی دشوار ہو جایا کرتا تھا۔ ایون بادشاہ کے پاس پہنچنے تک کے لیے بھی اب ان لڑکیوں کو کچھ مردوں کی ضرورت ہوا کرتی تھی، جو ان کو بنا کپڑوں کے بادشاہ کی خدمت میں حاضر کیا کرتے تھے۔ دوستو، منگ نام کی اس سلطنت کی بنیاد ہونگ وو نام کے ایک بادشاہ نے رکھی تھی۔ ہونگ وو نام کے اس بادشاہ کی گنتی اتہاس میں چائنا کے سب سے ہوشیار اور طاقتور لیڈر کے طور پر بھی کی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ اس انسان نے اپنی زندگی کی شروعات بڑی غریبی کے ساتھ کی تھی۔ شروع میں اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوا کرتا تھا، مگر کچھ وقت کے اندر ہی اس نے اپنی ہوشیاری اور طاقت کے بلبوتے پر اپنے آپ کو نہ صرف چائنا کا بلکہ پورے کے پورے ایشیا کا ایک طاقتور اور ہوشیار سپہ سالار ثابت کیا تھا۔ لوگ دور دور تک اس کو جاننے لگے تھے۔ 1368 میں یون منگولوں کو اپنے چائنا کے پورے علاقے سے باہر کھدیڑنے میں بھی کامیاب ہو گیا تھا کہ جو منگول پچھلی ایک صدی سے یعنی چنگیز خان کے دور سے ہی چائنا کے علاقے پر راج کر رہے تھے۔ 1368 میں منگولوں پر فتح کے بعد ہی اس انسان نے اپنی ایک نئی سلطنت کی بنیاد رکھی تھی، جس کو نام دیا تھا منگ سلطنت کا۔ بات کریں اگر منگ کے مطلب کی تو آپ کو بتاتا چلوں کہ منگ کا مطلب بہترین یا پھر شاندار ہوتا ہے، مگر افسوس کی بات یہ تھی کہ منگ سلطنت کے اس پہلے بادشاہ یعنی ہونگ فو کے ظلم و ستم اور طاقت کا اثر میدان جنگ پر تو دکھا ہی کرتا تھا، مگر میدان جنگ سے بھی کہیں زیادہ اس چیز کا اثر ان خوبصورت اور کم عمر کنیزوں پر دکھا کرتا تھا کہ جو ہونگ فو کے محل میں رہا کرتی تھیں۔ اس کے شاندار محلوں میں رہنے والی حسین و جمیل کنیزیں وقت وقت پر اس کے ظلم و ستم کا نشانہ بنتی رہتی تھیں۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ طاقت کے نشے میں چور اس بادشاہ کا گھمنڈ اور حسد محل میں رہنے والی کنیزوں کے لیے ایک عذاب بن گیا تھا۔ اتہاسکاروں کی مانیں تو یہ بادشاہ بڑی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہی اپنی کنیزوں کو یا تو قتل کروا دیا کرتا تھا یا کبھی کبھی ان کو خودکشی کرنے پر ہی مجبور کر دیا کرتا تھا۔ طاقت کے غرور و گھمنڈ میں چور اسی بادشاہ نے ہی یہ رسم بھی چلوائی تھی کہ اب منگ سلطنت کا جو بھی بادشاہ اس دنیا سے جائے گا، یعنی جس بادشاہ کی بھی موت ہوگی تو اس کے ساتھ اس کی جو بھی ہزاروں کنیزیں ہوں گی ان کو زندہ اس بادشاہ کے ساتھ ہی دفنا دیا جائے گا۔ لہٰذا اس خطرناک رسم کا اثر یہ ہوا کہ اس بادشاہ کے ساتھ ساتھ اس سلطنت کے آنے والے اگلے 2 بادشاہوں کے ساتھ بھی ہزاروں کم عمر خوبصورت لڑکیوں کو زندہ دفنا دیا گیا تھا۔ مگر پھر بعد میں ینگ ٹون نام کے ایک بادشاہ نے 1464 عیسوی میں اس رسم کو پوری طرح سے ختم کر دیا تھا، اور اس طرح سے اب ہزاروں کم عمر کنیزوں نے اس ڈر سے چھٹکارا پایا تھا کہ نہ جانے کب ان کو زندہ دفن کر دیا جائے گا۔
RH نیٹورک کے نالجبل فرینڈز، اسی سلطنت کے ہی ایک بادشاہ یعنی یونگل نے پہلی بار اپنی سلطنت کی راجدھانی بیجنگ شہر کو بنایا، حالانکہ پہلے نینجنگ شہر ہوا کرتا تھا، اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ آج تک چائنا دیش کی راجدھانی یہی شہر ہے، یعنی کہ بیجنگ شہر۔ اسی بادشاہ نے ہی بیجنگ شہر کے سینٹر پوائنٹ پر ایک محل بھی بنوایا تھا۔ محل کے تعمیر ہونے کے کچھ دنوں کے بعد ہی یہ خبر آئی کہ محل میں رہنے والی ایک کنیز کہ جو بادشاہ کی بہت زیادہ محبوب تھی، اس نے خودکشی کر لی ہے، اور خودکشی کی وجہ یہ نکل کر آئی کہ یہ کنیز کیونکہ محل میں ہی کام کرنے والے ایک نوکر کو اپنا دل دے بیٹھی تھی، یعنی اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی تھی۔ بس یہ خبر سنتے ہی بادشاہ غصے سے لال ہو گیا، کیونکہ اس کو یہ لگتا تھا کہ یہ خبر اس کے لیے نہ صرف بہت بڑی بے عزتی کی بات ہے، بلکہ ساتھ ہی ساتھ اس کی مردانگی پر بھی چوٹ پہنچاتی ہے۔ اسی لیے اس نے غصے سے لال ہو کر فوراً یہ آرڈر دیا کہ محل میں موجود سبھی کنیزوں کو قتل کر دیا جائے۔ دیکھتے ہی دیکھتے بڑی دردناک طریقے سے بادشاہ کے آرڈر پر 2800 کنیزوں کو قتل کر دیا گیا، جس میں 12-12 سال کی چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی شامل تھیں۔ اس پورے خطرناک اور دردناک حادثے کو لیڈی کوئی نام کی ایک کنیز نے ڈیٹیل میں نوٹ کر لیا تھا، جو کسی طرح سے اس وقت بچ گئی تھی، مگر کچھ دنوں کے بعد ہی لیڈی کوئی کے ساتھ ساتھ باقی بچی ہوئی 15 کنیزوں کو بھی اس شہر کے اندر کھلے عام پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا گیا تھا۔ دوستو، اسی سلطنت کا ہی ایک 11واں حکمران تھا کہ جس کا نام زینگڑے ہوا کرتا تھا۔ اس کے بارے میں اتہاسکار لکھتے ہیں کہ یہ بڑی ہی عجیب و غریب طبیعت کا مالک ہوا کرتا تھا۔ پرانے بادشاہوں کی طرح اس کو اپنے محل میں موجود سینکڑوں ہزاروں کنیزوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، بلکہ یہ تو ہر دن اپنی شکل و صورت بدل کر یعنی بھیش بدل کر عام کوٹھوں پر جانا پسند کیا کرتا تھا، اور وہاں پر بازاری عورتوں کے ساتھ رشتے منایا کرتا تھا۔ اب کیونکہ اس کے دور میں محل میں رہنے والی کنیزوں پر کوئی بھی توجہ نہیں دی جاتی تھی، اسی لیے اسی کے دور میں سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں کنیزوں نے بھوک اور بڑی بڑی بیماریوں میں مبتلا ہو کر اپنی جان گنوا دی تھی۔ مگر دوستو، اس سلطنت کا جو سب سے زیادہ عجیب و غریب اور سب سے زیادہ بے وقوف بادشاہ تھا، اس کا نام جیا جنگ بتایا جاتا ہے۔ یہ سلطنت کا 12واں حکمران تھا۔ اس کے بارے میں اتہاسکاروں کا یہ ماننا ہے کہ اس نے اپنی پوری کی پوری زندگی آب حیات کو ڈھونڈنے میں لگا دی تھی، یعنی ایک ایسا پانی کہ جس کو موت کے علاج کے طور پر دیکھا جاتا ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے یہ اپنی موت سے بچ سکے۔ اس کو لگتا تھا کہ آب حیات بنانے کے لیے بہت ساری قیمتی جڑی بوٹیوں کے ساتھ ساتھ وہ خون بھی ضروری ہے کہ جو کنواری لڑکیوں کے پیریڈز کے دوران نکلتا ہے۔ اسی لیے اس نے یہ حاصل کرنے کے لیے اپنے محل میں ہزاروں کنواری لڑکیوں کو قید کر رکھا تھا، جو سلطنت کے الگ الگ علاقوں سے اغوا کر کے لائی جاتی تھیں۔ اپنے قریبی حکیموں کے مشورے پر یہ بادشاہ ایسی لڑکیوں کو غذا کے طور پر صرف اور صرف شہتوت کے پتے اور بارش کا پانی دیا کرتا تھا، جو یقیناً نہ صرف بہت زیادہ عجیب و غریب بلکہ ایک نامکمل غذا تھی، جس کی وجہ سے دھیرے دھیرے اب بہت ساری لڑکیوں نے بھوک کی وجہ سے ہی دم توڑنا شروع کر دیا تھا۔ مگر پھر دور آیا سن 1542 عیسوی کا، اور اسی سال محل کی 16 بہادر کنیزوں نے اس بادشاہ سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا حاصل کرنے کا منصوبہ بنایا، اور پلاننگ کے تحت ایک دن رات میں ان 16 کنیزوں نے ایک ریشم کے پردے کا پھندا ڈال کر جیا جنگ کو قتل کرنے کی کوشش کی، مگر افسوس وہ اپنے اس منصوبے میں ناکام ہوئیں، اور محل کے دوسرے سپاہیوں اور عام لوگوں کی طرف سے بادشاہ کی جان بچا لی گئی۔ چائنا کے اتہاس میں اس انسیڈنٹ کو پیلیس پلاٹ آف رینین ایئر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ کنیزوں کی اس ناکامی کے بعد ان کو چائنا کے اتہاس کی سب سے خطرناک سزا سنائی گئی تھی، جس سزا کو ڈیتھ بائی 1000 کٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان سبھی کنیزوں کو اور ان کے ساتھ ساتھ ان کی پوری فیملی کو بادشاہ کے آرڈر پر تلوار کے ذریعے سے آہستہ یعنی دھیرے دھیرے کٹ کر کے قتل کیا گیا تھا۔ مگر ظاہر ہے دوستو، ہر چیز ایک نہ ایک دن ضرور ختم ہوتی ہے، اور ظلم تو ویسے بھی زیادہ لمبے وقت تک کبھی نہیں ٹکتا ہے۔ منگ سلطنت کے بادشاہوں کی انہی کرتوتوں کی وجہ سے ہی چائنا کے ایک بڑے علاقے پر پھیلی ہوئی اتہاس کی یہ طاقتور سلطنت 1644 میں ایسے ختم ہو گئی کہ مانو اس نام کی کوئی سلطنت پہلے ہوا ہی نہیں کرتی تھی۔ فی الحال دوستو، آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔